السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک نماز کو قائم کیجیے اور فجر کے وقت قرآن کریم کا التزام کیجیے کہ بے شک فجر کا قرآن یہ مشہود ہوتا ہے، اور رات کو تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 78-79 70 پر 8 اور 70 پر 9 یہ دو آیات تلاوت کی گئیں اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا مختصراً ذکر فرمایا ہے، جس میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہ وہ نمازیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یعنی نماز کو قائم کیجیے سورج کے ڈھلنے سے لے کر کے رات تک۔ تو معلوم ہے کہ سورج کے ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد مغرب کی نماز سورج کے غروب ہونے کے بعد، اور رات کے حصے میں جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو ان 4 نمازوں کا تذکرہ پہلے کیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فجر کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کا التزام کیجیے۔ تو یہ جو فجر کی نماز جو ہے وہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک، تو ان 5 نمازوں کا مختصراً ذکر یہاں پر ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلی آیات جس کا ترجمہ اور جن کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر مسلمانوں کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار مشرکین کے جو ظلم و ستم ہیں ان کا ذکر کیا، اور پھر کفار و مشرکین کے درمیان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے اس وقت جو جاری ساری تھی ان کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد جو نماز کا ذکر کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، اگر اس کے اوپر ظلم و ستم ہو یا کسی بھی طرح سے انسان پریشانی کے حالات سے دوچار ہو، ایسے وقت میں انسان کو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اور انسان جب نمازوں کو لازم کرتا ہے ایسے وقت میں، اور بالکل نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تلاش کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کو قوت ملتی ہے، صبر ملتی ہے، مصیبتوں کو جھیلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دے دیتا ہے، اور اس کے سامنے سینہ سپر ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر قوت پیدا کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نماز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر کے رات تک نماز کو قائم کیجیے، اور فجر کے وقت قرآن کریم کا التزام کیجیے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور بے شک فجر کا جو قرآن ہوتا ہے یہ مشہود ہوتا ہے۔ یہاں پر فجر کا جو قرآن ہے، اس سے مراد فجر کا قرآن نہیں بلکہ فجر کی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر بھی اور عربی زبان میں بھی کبھی کبھی کچھ مخصوص لفظ کو بول کر جو اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، پارٹ ہوتا ہے، پوری چیز کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں آپ دوسری جگہوں پر دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کا ذکر کیا ہے، اور سجدے سے مراد نماز ہے۔ اللہ نے فرقعوا مع الراکعین کہا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، لیکن اس سے مراد نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ تو کبھی کبھی ایک پارٹ بول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل مراد لیتے ہیں۔ تو یہاں پر فجر کے قرآن سے مراد یہاں پر فجر کی نماز ہے۔ وکانا مشہودن کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ثابت ہے کہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت فرشتے آتے ہیں اور یہاں پر رہ جاتے ہیں، اور جو فرشتے پہلے سے موجود رہتے ہیں وہ اس وقت چلے جاتے ہیں، یعنی دونوں کا اجتماع جو ہوتا ہے وہ فجر اور عصر کے وقت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ فجر کے وقت جو قرآن کریم پڑھی جاتی ہے اور جو لمبی قرأت ہوتی ہے اس وقت فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے حصوں میں آپ تہجد پڑھیے۔ تہجد جو ہے یہ عربی لفظ ہے، اور تہجد کا مطلب ہوتا ہے رات کو ایک بار سو کر کے اٹھ جانا، یعنی رات کو آدمی ایک بار سویا
اور سو کر کے اٹھ گیا تو ڈکشنری میں اسی کو کہتے ہیں تہجد۔ لیکن اسلامی شریعت کے اندر تہجد سے مراد وہ نماز ہے جو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر تک، یعنی ابھی جو فجر کی اذان ہوئی اس سے پہلے تک جو اس درمیان میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسی کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز کے رکعات کتنے ہیں اور کس وقت پڑھنی چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ ایک حدیث صحیح البخاری کتاب الاذان کی آپ کے سامنے نقل کی جائے گی، جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ ام المومنین کے گھر پہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ سویا رات کو۔ میں رات کو سویا بستر کے چوڑائی میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیوی بستر کے لمبائی میں سو کر کے آرام کیے۔ رات جب آدھی گزر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور اٹھ کر کے جو ہے اپنے آنکھ کو ملا، اور ملنے کے بعد وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آ کر کے نماز پر کھڑے ہو گئے۔ میں بھی اٹھ گیا اور میں نے بھی وضو کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیفٹ سائڈ میں کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ سے کان کو پکڑا میرے، اور پھر مجھ کو اپنے پیچھے سے لے کر کے بائیں طرف کھڑا کر لیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت یعنی 12 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد 1 رکعت وتر پڑھ کر کے سو گئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو 13 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے، اور اس میں 2 رکعت جو ہوتا تھا وہ افتتاحیہ کے طور پر ہوتا تھا۔ اور دوسری روایت جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں کئی جگہ پہ نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ 10 رکعت نمازیں ہوتی تھی، اور اس کے بعد 1 رکعت جو ہوتا تھا وہ وتر ہوتا تھا۔ تو انہی روایتوں کو سامنے رکھ کر کے جو تہجد کی جو رکعات ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں ہو، وہ 8 رکعت تہجد ہو اور 3 رکعت وتر ہو، اور اس سے کم آدمی جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ راتوں کو جو ہے تہجد کی نماز پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل ہوگا۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر تہجد کی نماز جو ہے یہ نفل ہے، سنت موقدہ بھی بعض لوگوں نے کہا ہے، یعنی یہ زائد نماز ہے، یہ فرض نہیں ہے امت کے اوپر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل کے اندر اس نماز کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اسی سے اہل علم نے کہا ہے کہ یہ نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، لیکن مشقت کی وجہ سے یہ فرضیت امت کے اوپر سے ساقط کر دی گئی، اور امت کے اوپر یہ نماز صرف اور صرف نفل اور سنت ہے۔ آپ کو میں بتلا دوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفتح جو قرآن کریم کی ایک سورت ہے جب وہ نازل فرمائی، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں، تو جب یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی اور خوشخبری دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کو اور لمبی کرنے لگے۔ دیکھ رہے ہیں، مغفرت مل رہی ہے پھر بھی لمبی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کو اور زیادہ لمبا کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھنے لگے ہیں؟ مطلب ایک سوچ اور نیچر کہ جب بخش دیا گیا تو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس رب نے مجھ کو دنیا کے اندر اتنا نوازا ہے، جس رب نے میرے تمام گناہ کو معاف کر دیا ہے، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ایمان اور عمل سے نوازتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو بندوں کو چاہیے کہ اپنے عمل کے اندر اور زیادتی کرے، نہ کہ کمی کرتا چلا جائے، کہ 5 وقت نماز کبھی پڑھ رہے ہیں، کبھی فجر کی نماز چھوڑ دے رہے ہیں، یہ نہیں، بلکہ اور زیادہ 5 وقت نماز بھی پڑھیں گے، رات کو اٹھ کر کے بھی نماز پڑھیں گے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ یہ بندوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نظر کرم ہمارے اوپر کیا ہے تو ہم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، کیونکہ جتنی عبادت کریں گے اتنی ہی زیادہ شکر گزاری ہمارے اندر آئے گی، اور ہم اپنے رب کے شکر گزار بندہ بنتے چلے جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کے حصے میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تہجد کی نماز پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ممکن ہے بلکہ عین ممکن ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ مقام محمود جو ہے ایسا مقام ہے جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے گی،
اور اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف باتیں بیان کی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر وہ مقام دے گا کہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں گے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے مقام محمود جنت میں ایک مقام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مقام محمود مقام شفاعت ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام کے تمام لوگ جب قیامت کے دن ہوں گے اور لوگوں کے اوپر نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو لوگ یہ چاہیں گے کہ کوئی ہماری سفارش کرے۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تمام نبیوں کے پاس جائیں گے، سب کے سب انکار کر دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوں گے اور کہیں گے کہ میں تم لوگوں کی سفارش کروں گا، اور اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کریں گے، حکم ہوگا سر اٹھانے کا۔ سر جب اٹھائیں گے تو ایسی تعریف بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ ویسی تعریف کبھی کسی نے بیان نہیں کی ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسی تعریف اس سے پہلے میں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں بیان کی ہوگی۔ ایسی تعریف ہوگی کہ اس تعریف کو سن کر تمام کے تمام مخلوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگیں گے۔ اسی کو مقام محمود کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں جو ان آیات کی تفسیر کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر اور جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں ان کے اوپر ہم تمام کو غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔